نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم۔ انشاءاللہ العزیز ہم 30ویں پارے سے شروع کریں گے۔ چھوٹی صورتیں جو کہ قرآن نماز کے اندر ہم پڑھی جاتی ہیں، تو پہلے 29واں پارہ ہم انشاءاللہ مکمل کریں گے، اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اور اس کے بعد جو مشہور صورتیں ہیں، سورہ یاسین ہے، سورہ مزمل ہے، جو عام طور پر پڑھی جاتی ہیں، تو ان صورتوں کا ہم ترجمہ تشریح دیکھیں گے، اور پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم پہلے اس پارے سے اس کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ قرآن مجید باقاعدہ منظم اور مرتب کتاب ہے۔ ہمارے ہاں عام طور سے یہ تاثر ملتا ہے کہ قرآن مجید کوئی مرتب کتاب نہیں ہے، کبھی کوئی آیت آ جاتی ہے، کبھی کوئی آیت آ جاتی ہے، کبھی کوئی موضوع شروع ہو جاتا ہے، کبھی کوئی موضوع، ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید کی صورت میں نازل ہوا، صورتوں کی شکل میں نازل نہیں ہوا، آیات کی شکل میں نازل ہوا۔ اللہ رب العزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر آیات نازل فرماتے تھے، اور حضور کو یہ بتاتے تھے کہ یہ آیات فلاں آیتیں فلاں صورت میں رکھی جائیں، یعنی یہ ترتیب بھی اللہ رب العزت نے خود دلوائی ہے۔ یعنی نزول کے اعتبار سے ترتیب اور ہے، لیکن قرآن مجید کے مرتب ہونے کے اعتبار سے ترتیب اور ہے۔ نازل کسی اور ترتیب سے ہو رہا تھا اور مرتب کسی اور ترتیب سے ہو رہا تھا۔ یہ ترتیب حضور نے نہیں دی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ترتیب اللہ رب العزت کے حکم کے تحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ جب بھی کوئی آیات نازل ہوتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اس بات کی ہدایت فرماتے کہ ان آیات کو فلاں صورت کی فلاں جگہ پر رکھا جائے۔ بات سمجھ آئی؟ اس طرح قرآن ترتیب دیا جا رہا تھا۔ اب اس میں خاص حکمت تھی، یعنی قرآن کیوں ایسے ترتیب دیا جا رہا تھا؟ اس کا مطلب ہے قرآن کو سمجھنے کا راز اسی ترتیب میں ہے، قرآن کو سمجھنے کا راز بھی اسی ترتیب میں ہے۔ تو قرآن باقاعدہ ایک منظم اور مرتب کتاب، ایسے نہیں ہوتا کہ یکدم ایک چیز آگے، اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے، اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی حکمت ہوتی ہے، کوئی ریزن ہوتی ہے۔ کیونکہ ہم اس کو نہیں سمجھتے، اس لیے ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید قرآن مجید ایک غیر مرتب کتاب، ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید کی صورتیں باقاعدہ جوڑے جوڑے کی شکل کے اندر ہیں، جس سے سورہ فلق اور ناس ہے، سورہ بقرہ اور آل عمران ہے، یہ باقاعدہ جوڑے کی شکل میں ہوتی ہیں۔ ایک صورت کے اندر جو مضمون کم رہ گیا ہوتا ہے وہ دوسری صورت میں اس کی تکمیل ہوتی ہے۔ بعض صورتوں میں کسی مسائل کا اجمال میں یعنی مختصر بیان کیا جاتا ہے، دوسری میں اسی کی تفصیل بیان کر دی جاتی ہے۔ اس لیے ان صورتوں کو سمجھنے کے لیے ان جوڑا صورتوں کو سامنے رکھنا بھی ضروری ہے۔ قرآن مجید کے 7 گروپس ہیں، 7 گروپ ہیں، اور پھر ہر گروپ کے اندر صورتیں جوڑا جوڑا ہے، ایک مکی ہے، ایک مدنی ہے، سوائے چند ایکسیپشنس کے۔ تو انشاءاللہ جو آخری سورہ ہے، اس میں سورہ فلق اور ناس جو ہے، یہ دونوں صورتیں آپس میں جوڑا صورتیں ہیں۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا، تو یہ اس کو دور کرنے کے لیے یہ صورتیں عطا کی گئیں۔ تو یہ بڑی قابل بحث بات ہے۔ نبی کی ذات بہت بلند و بالا ذات ہے کہ معمولی گھٹیا قسم کا جادو ان پہ ہو سکے۔ نبی تو بہت بلند ہستی ہیں، عام جو اللہ کے ولی ان پہ جادو نہیں ہوتا، تو نبی تو بہت بڑی ہستی ہیں۔ اور پھر یہ بذات خود اس بات کا ثبوت ہے کہ دونوں صورتیں جو مکی صورتیں ہیں، اور جادو کی ساری روایتیں مدنی روایتیں ہیں، یہودیوں کے ساتھ ہیں۔ اس لیے ان احادیث پر بڑی بحث ہے کہ واقع ہوا بھی تک نہیں ہوتا بہرحال، لیکن اس میں سب اتفاق ہے کہ یہ دونوں صورتیں دعا کی صورتیں ہیں، اللہ کی پناہ میں آنے کی صورتیں ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ رات کو لازماً ان کو تلاوت کر کے آپ سویا کرتے تھے، تاکہ ہم اپنی نیند کی حالت میں بھی اللہ کی پناہ کے اندر رہیں۔ اس کی ترتیب انشاءاللہ ہم ایسے رکھیں گے کہ پہلے لفظی ترجمہ، تاکہ ہمیں تھوڑا تھوڑا اس کی بھی شناسائی ہوتی رہے، پھر با محاورہ، اور پھر جو اس میں ضروری نکات ہوں گے۔ تو کل کا مطلب کہہ دیجئے، کل آپ فرما دیجئے، کہہ دیجئے۔ جہاں بھی کل کا لفظ ہوتا ہے تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا جا رہا ہوتا کہ آپ اعلان فرما دیجئے، خطاب فرما دیجئے، بتا دیجئے لوگوں کو، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں۔ جب اس کو ہم نے دعا کے طور پہ پڑھنا تو پھر کل کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی،
تلاوت میں تو ہم کہیں گے، جب بطور تلاوت ہم پڑھ رہے ہیں یا نماز میں پڑھ رہے ہیں، جب صرف دعا مانگ رہے ہیں تو پھر کل ساتھ کہنے کی ضرورت نہیں، اعوذ برب الناس، یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اعوذ میں پناہ چاہتا ہوں، برب، رب کی کون سا رب؟ رب الناس، انسانوں کا رب، مسلمانوں کا رب نہیں، انسانوں کا رب، سارے کے سارے انسان اسی کی مخلوق ہیں، مالک الناس، لوگوں کے مالک کی، لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی۔ 3 صفتیں اللہ نے اپنی بیان فرمائے، رب، مالک اور الہ۔ یہ بڑی خصوصی صفتیں ہیں۔ رب اللہ کا پروردگار ہونا، فارسی میں پروردگار، پالنے والا، یعنی وہ جو بغیر کسی امتیاز کے سب کو پالتا ہے، کافر کو بھی پالتا ہے، مومن کو بھی پالتا ہے، جانوروں کو بھی پالتا ہے، جتنی مخلوقات ہیں سب کو پھر ان کے حساب سے رزق عطا فرماتا ہے، سب کا رزق ان کے حساب سے ملتا ہے۔ تو رب الناس یہ اللہ کی بنیادی خصوصیت ہے کہ اللہ پالنے والا ہے، پالنے والی ذات ہے، پالنے والی ہستی ہے، اور سب کو اس کی ضرورت کے مطابق پالتا ہے۔ دوسری جو اس میں صفت بیان کی گئی ہے مالک کی، مالک الناس، بادشاہ اور مالک دونوں اس کے ترجمے ہیں، بادشاہ بھی ہے، مالک بھی ہے۔ یہ بڑی اہم صفت ہے تاکہ ہمارے ذہن کے اندر موجود رہے کہ اللہ ہمارا مالک ہے، اور مالک کو اپنی پراپرٹی پر پورا اختیار ہوتا ہے، مالک اپنی ملکیت کو جیسے بھی چاہے استعمال کر سکتا ہے۔ تو بحیثیت مخلوق ہم اللہ کی پراپرٹی ہیں، اللہ نے ہمیں بنایا ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے حکم کے بغیر، کیوں جی؟ ایسے ہے نا، یعنی اللہ کی رحمت، اللہ کا حکم، اللہ کی توجہ ایک لحظے کے لیے بھی ہم سے ہٹ جائے تو یہ کائنات ختم ہو کے رہ جائے۔ انسان تو بڑی دور کی بات ہے، یہ کائنات کو کس نے تھاما ہوا ہے؟ کائنات کو اللہ رب العزت کی قدرت نے، اللہ کی حکمت نے، اللہ کی طاقت نے تھاما ہوا ہے۔ کروڑوں نے، اربوں نے، کھربوں نے، بے شمار سیارے، ستارے، ساری چیزیں اس پوری کائنات کے اندر گھوم رہے ہیں، اور ان کے درمیان بال برابر کا فرق ہے، آج تک ٹکراؤ نہیں ہوا، کیوں نہیں ہوا؟ بال برابر کا فرق ہے۔ اور مزے کی بات ہے گھومتے بھی کیسے ہیں، 2 طرح کی ان کی گھومنا ہے، ایک اپنے محور کے گرد اور ایک دوسرے سیارے کے گرد، یعنی خود گھومتے ہوئے، وہ خود گھومتے ہوئے دوسروں کے گرد گھوم رہے ہیں، خود بھی گھوم رہے ہیں، دوسرے گرد بھی گھوم رہے ہیں۔ یہ اللہ کی عجیب قدرت ہے، یعنی عجیب طاقت ہے، تو ایسا مالک ہے۔ اب ایسے مالک کو اختیار ہے کہ ہمیں جیسے چاہے، جس طرح چاہے، جب چاہے ہمیں استعمال کرے۔ جب ہم اپنی کسی پراپرٹی کو اختیار نہیں دیتے کہ وہ ہم سے اعتراض کرے، ہم سے سوال کرے، تو ہمیں بھی کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم اللہ سے سوال کریں، اللہ پہ اعتراض کریں۔ درخواست کر سکتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے ساتھ رحم والا معاملہ فرما، لیکن اللہ جس حال کے اندر، اسی کو کہتے ہیں راضی برضائے رب، اللہ کی حکمت پر اس کے راضی رہنا، ہر حال میں راضی رہنا، وہ جیسے رکھے، جس طرح رکھے، چاہے رکھے، کیونکہ ہماری حیثیت ہے کوئی، ہم مخلوق ہیں، اللہ نے ہمیں بنایا ہے، وہ ہمارا مالک ہے۔ اب یہ کنسیپٹ کلیئر نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں ڈپریشن ہوتا ہے، مایوسی ہوتی ہے۔ مایوسی کیوں ہوتی ہے، پریشانی کیوں ہوتی ہے، اعتراض کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا بھی کوئی اختیار ہے، ہمارا تو اختیار ہی کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں، ہم تو اللہ نے ہمیں بنایا ہے، اللہ کے مخلوق ہے، وہ جیسے رکھے، جہاں رکھے، اس نے امتحان کے لیے بھیجا ہے، امتحان کے لیے رکھا ہے، اس نے اسی میں مناسب سمجھا کہ اس کا امتحان، اللہ جانتا ہے ہر بندے کے بارے میں کہ اس کا امتحان کیسے ہوگا، اس کا امتحان کیسے ہوگا، اس کا امتحان کیسے ہوگا، اس کے مطابق ہی پرچہ اللہ عطا فرماتے ہیں۔ کسی کو صبر کا پرچہ عطا فرماتے ہیں، کسی کو شکر کا پرچہ عطا فرماتے ہیں، کسی کو نعمتوں کا پرچہ عطا فرماتے ہیں، کسی کو بیماری کا پرچہ عطا فرماتے ہیں، کسی کو مشکلات کا عطا فرماتے ہیں، کسی کو آسانی کو عطا فرماتے ہیں۔ اب یہ اللہ جانتے ہیں کہ میری اس بندے کا، میری اس مخلوق کا امتحان اس صورت میں زیادہ بہتر ہوگا۔ تو پہلی صفت رب کی، دوسری صفت مالک ہونے کی، تیسری صفت الہ ہونے کی۔ یہ بڑی خاص صفت الہ، اور یہ ہر زبان کے اندر موجود ہے، عبرانی کے اندر بھی موجود ہے، پچھلی زبانوں کے اندر بھی موجود ہے۔ الہ کسے کہتے ہیں؟ الہ کو سمجھیے، الہ کہتے ہیں ہر وہ چیز، ہر خوشی میں، ہر غم میں، ہر رنج میں، ہر دکھ میں، ہر تکلیف میں، ہر مسئلے میں ہماری نگاہ سب سے پہلے جس کی طرف اٹھتی ہے وہ ہمارا الہ ہوتا ہے۔ اس پہ غور فرمائیے، ہر رنج، ہر غم، ہر خوشی، ہر دکھ، ہر تکلیف، ہر مسئلے میں ہماری نگاہ سب سے پہلے جس کی طرف اٹھتی ہے وہ الہ ہوتا ہے۔
بیماری آئی، سب سے پہلے نگاہ ڈاکٹر کی طرف اٹھ گئی، ڈاکٹر الہ بن گیا۔ مقدمہ آیا، مصیبت آئی، مسائل آئے، نگاہ برادری کی طرف، قبیلے کی طرف، دوستوں کی طرف اٹھ گئی، وہ ہمارے الہ بن گئے۔ اس وقت اتنی دیر کے لیے سب سے پہلے نگاہ اللہ کی طرف جانی چاہیے کسی بھی مسئلے میں۔ یا اللہ تو چاہے گا تو مسئلہ حل ہوگا، یا اللہ ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں، تو چاہے گا تو شفا مل جائے گی، نہیں چاہے گا تو شفا نہیں ملے گی۔ یا اللہ فلاں دوست کے پاس جا رہا ہوں مدد کے لیے، تو چاہے گا تو اس کو میری مدد پہ لگا دے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں لگائے گا۔ یا اللہ اصل اختیار تیرے پاس ہے، یہ جا رہا ہوں اسباب کے تحت، مسبب الاسباب تیری ذات ہے، تیری ہستی ہے۔ تو یہ اس کو بار بار یاد کروانے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہمارا الہ ہے، اللہ ہمارا الہ ہے، اللہ ہمارا الہ ہے، تاکہ کہیں کسی مصیبت میں، کسی رنج میں، خوشی میں، غم میں کوئی اور الہ نہ بن جائے۔ وہی بنتے ہیں نا، بنتے ہیں۔ اللہ ہمارے حال پہ رہے، اس لیے توبہ کرتے رہنا چاہیے، استغفار کرتے رہنا چاہیے، اور کہتے تجدید ایمان کرتے رہنا چاہیے، لا الہ الا اللہ یہ بھی پڑھتے رہنا چاہیے، تاکہ کہیں مغالطے میں، کہیں غلطی میں ایمان نہ سلب ہو گیا ہو، اس کی تجدید کرتے رہیں، لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے رہیں کہ یا اللہ ہم تیرے ہی ہیں۔ تو اللہ کی تین صفتیں کون کون سی؟ رب، مالک اور الہ۔ ان تینوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تینوں کا اللہ کی بڑی خاص صفتیں ہیں، اس لیے اللہ رب العزت اپنے قرآن مجید کو اس پہ ختم فرمایا کہ لوگوں اس کو سمجھو، اور اللہ کو ان صفتوں کا واسطہ دیتے ہوئے کہو کہ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، کہ یا اللہ میں تیری تو مالک ہے مولا، تو پناہ میں نہیں لے گا تو کون لے گا، تو رب ہے، تو پناہ میں نہیں لے گا تو کون لے گا، اور تو ہی تو میرا الہ ہے، تو میرا سہارا نہیں بنے گا تو کون بنے گا۔ یہ ذہن کے اندر رکھتے ہوئے اس دعا کو پڑھیے، پھر اس کا اثر دیکھیے کہ یا اللہ تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا الہ ہے، تو ہی میرا پروردگار ہے، تو ہی میرا مالک ہے۔ اب مالک کے پاس جانا ہے، کس کے پاس جانا ہے اور کس کے پاس جانا یا اللہ، اور کون ہے؟ ایک دفعہ یعنی 1000 دفعہ پڑھنے کی ضرورت ہے، ایک دفعہ اس جذبے کے تحت اس سورہ کو پڑھیے، پھر اس کا نتیجہ دیکھیے، پھر کہیے من شر الوسواس الخناس، مولا میں اس چھپنے والے کے وسوسوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ شیطان جو ہے چھپ جاتا ہے، وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے، ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، یعنی یہ کتنی بڑی آزمائش ہے کہ یا اللہ وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے، ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، اور وہ بھی تیری مخلوق ہے، ہم بھی تیری مخلوق ہیں، تو ہم تیری پناہ کے اندر آتے ہیں کہ یا اللہ تو اس کے وسوسوں سے ہمیں بچا لے۔ وسوسے بھی ڈالتا ہے پھر چھپ بھی جاتا ہے، من سے شر وسوسے برائی، اور وسواس وسوسے ڈالنے والا، اور الخناس جو چھپ جاتا ہے، جو وسوسے ڈال کے پیچھے چھپ جاتا ہے، الذی جو کہ یوسوسو وسوسے ڈالتا ہے، فی میں صدور الناس لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے سینوں میں، من الجنۃ والناس، اور وہ شیطان انسانوں کے اندر بھی موجود ہے، اس کے ایجنٹ، اور جنات کے اندر بھی موجود ہے۔ اب اس کا رواں ترجمہ سنیے، اے میرے محبوب آپ انسانوں سے یہ بتا دیجئے کہ وہ اللہ سے یوں کہا کریں کہ مولا ہم تیری پناہ کے اندر آتے ہیں۔ کیوں پناہ کے اندر آتے ہیں؟ کہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے، اور تو ہی ہمارا معبود ہے، الہ ہے۔ کس چیز سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں، تیری پناہ میں آتے ہیں؟ شیطان کے وسوسوں کے ڈر سے، کیونکہ وہ وسوسے ڈالتا ہے انسانوں کے دلوں کے اندر، اور ہمیں اس پہ کنٹرول حاصل نہیں ہے، اور یہ شیطانی ایجنٹ جو ہیں یہ جنات کے اندر بھی موجود ہیں اور انسانوں کے اندر بھی موجود ہیں۔ یا اللہ تو اپنی پناہ میں لے۔ اب جب اللہ اپنی پناہ میں لے لے تو پھر شیطان کی حیثیت کیا ہے؟ شیطان کی حیثیت، انسان اپنی مرضی سے، اپنی کوشش سے شیطان سے نہیں بچ سکتا۔ یہ بڑی اہم بات ہے، کبھی یہ مان نہ کر بیٹھنا کہ میں اپنی کوشش سے بچ جاؤں گا۔ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہی، اللہ کے فضل سے ہی، اللہ کے کرم سے ہی بچنا ممکن ہے۔ شیطان جو ہے، اللہ نے شیطان کو یہ طاقت نہیں دی کہ وہ ہاتھ پکڑ کر ہم سے برائی کروا لے، نہیں، یہ اللہ کا شکر ہے۔ شیطان صرف خیال دے گا، آئیڈیا دے گا، آپ کے ذہن کے اندر ایک وسوسہ ڈالے گا، خیال ڈالے گا، عمل ہم نے خود کرنا ہے۔ اسی لیے تو حساب ہے، کیونکہ عمل ہم نے خود کیا ہے شیطان کے اس وسوسے پر۔ لیکن وسوسہ بھی بہت بری چیز ہے، انسان کا ذہن اس کی طرف لگ جاتا ہے، انسان پلان کرتا ہے۔ اس لیے اللہ سے ہمیشہ ان وسوسوں سے پناہ مانگنی چاہیے۔ لیکن اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے، شیطان زبردستی ہم سے کام نہیں کروا سکتا، کرنا ہم نے خود ہے، لیکن اس سے پناہ مانگنی ہے
کیونکہ اللہ کو شیطان پر بھی قدرت حاصل ہے، وہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، اللہ ہی مالک الملک ہے، اللہ ہی قادر مطلق ہے، اسی کے بچانے سے ہم بچیں گے۔ بالکل اسی طرح جس طرح کہ اگر کوئی کتا پیچھے پڑ جائے اور کتے کا مالک اس کو آواز دے تو ایک لمحے کے اندر وہ ہٹ جائے گا۔ یعنی دو صورتیں ہیں نا کتے سے مقابلہ کرنے کی، ایک تو یہ کہ ہم خود ڈنڈا لے کے مقابلہ کریں، تو اس میں یہ چانس موجود ہے کہ ہم شکست کھا جائیں، کتا ہم پر حاوی ہو جائے تو کتا ہمیں کاٹ لے، لیکن اگر اس کے مالک کو آواز دی جائے تو پھر مقابلہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں رہے گی، مالک ایک آواز دے گا کتا پیچھے ہٹ جائے گا۔ تو بیان ہے کہ اللہ ہمارا بن جائے اور اگر اللہ سے ہم تعلق کو قائم کر لیں تو پھر شیطان کے وسوسوں کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ ایک آواز دے گا اور شیطان دور دفع ہو جائے گا۔ تو اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ آخری سورہ ہے، کل انشاءاللہ اس کی جو دوسری حصہ ہے قل اعوذ برب الفلق وہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔